درج ہیں قرآن کی تفسیر دونوں عظیم درج ہیں قرآن کی تفسیر بڑا کو منظور بہت کس کی ہے کافی کپے پائے حسن ہے کپے پائے حسن ہے کعبے کی قسم قبلائے ارباب وفا ہے باب علی حجت رب کو سلام باب علی حجت رب کو سلام حرم نام حسن ہے گلزار ارم نام حسن ہے بندہ پتھر لوح قلم نام حسن ہے بندہ پتھر لوح قلم نام حسن ہے جنت میں رقم نام حسن ہے جگہ جنت میں رقم نام حسن ہے نور ہے نور شہ لالاک نشان ہے نام حسن پنجتن پاک نشان ہے نام حسن پنجتن پاک نشان ہے نام حسن پنجتن حسن مثل محمد ہے صورت و سیرت میں حسن مثل محمد ہے عصمت و عفت میں حسن مثل محمد ہے حسن و مربت میں حسن مثل محمد ہے ذوق و عبادت میں حسن مثل محمد حسن آیا حق سے حسن ہے قرآن محمد ہے تو تفسیر حسن ہے وہ نور ہے اور نور کی تنویر حسن ہے سرکار قدم نانا کی تصویر حسن ہے سرکار قدم نانا کی تصویر حسن ہے وہ بھی تو کیا سارے بے
حسن ہے، مطلوب خدا بند کے مطلوب حسن ہے، اللہ کے محبوب حسن ہے، اللہ کے محبوب حسن ہے، یا پیش خدا آپ کی ہے عزت و توقیر، ماں باپ کے ساتھ آپ بھی ہیں شامل تدبیر، سورت وہ کے کرتی ہے جو قرآن کی تفسیر، سیرت یہ بتاتی ہے کہ ہے خود کی تصویر، تاریخ کے دھارے سے جو بہتا ہے زمانہ، شہزادہ آنا کو کہتا ہے زمانہ، شہزادہ آنا کو کہتا ہے زمانہ، خاص نوے بشر میرا معلوم، خاص نوے بشر میرا معلوم، آدم سے علی تک نہ ہوا لازم و ملزوم، آدم سے علی تک نہ ہوا لازم و ملزوم، شبیر سے پہلے وہ حسن کا ہوا معصوم، شبیر سے پہلے وہ حسن کا ہوا معصوم، ماں باپ بھی معصوم ہے اور آپ بھی معصوم ہیں، آپ بھی معصوم ہیں اور آپ بھی معصوم، یکائے جہاں سکے رسول دو سلام ہے، پروردگار عصمت حسن سب تباہ ہے، پروردگار عصمت حسن سب تباہ ہے، احمد کو کہا کرتے تھے جو نسل پوری تولید حسن سے ہوئے دل ان کے قبیلہ، تولید حسن سے ہوئے دل ان کے قبیلہ، بے نام ہوئے جن کا کے پاس کا عقیدہ، بے نام ہوئے جن کا کے پاس کا عقیدہ، آیا کوثر کی یہ تفسیر حمیدہ، حسنین سے دنیا میں چلی نسل نبی کی، یہ عظمت و توقیر ہے زہرا و علی کی، یہ عظمت و توقیر ہے زہرا و علی کی، یہ عظمت و توقیر ہے زہرا و علی کی، شفقت کے زمانے میں محمد کی نشانی، ہم پر کوئی ہلتا نہ ہوا اور نہ ثانی، دریائے تکلم نے دی کوثر کی روانی، سب ہے کہ دنیا میں کوئی قدر نہ جانی، سب ہے کہ دنیا میں کوئی قدر نہ جانی، نسبت میں صداقت میں امت نے اتارے، بڑے قدر میں حضرت نے اتارے، رفتار بڑے قدر میں حضرت نے اتارے، آواز دیا زہر پہ مطلب نہ برایا، جو نے انہیں پانی سے بات پلایا، پانی کے پیتے ہی یہ بہنوں کو سنایا، ہم کو ہے تربیت سے تم سب سے چھڑایا، پانی میں ہمیں گھول کے علمات دیا ہے، علمات نے 100 ٹکڑے کلیجے کو کیا ہے، علمات نے 100 ٹکڑے کلیجے کو کیا ہے، تم سے فرمایا جگر تھام لو میرا، سے کہا دشت کو حاضر کرو انسان، کی طرف سے کہ حضرت ہوئے گویا، اے پورے نظر اپنے چچا کو تو بلانا، یہ حال سنانا چچا جان کو اپنے، پرچاپ ذرا کر لو گرے بان کو اپنے، پرچاپ ذرا
تنہا یہی آج سے تم ہو گئے تنہا موت کی چکی حسن پاک کو آئی اور تم نے کی جس نے مزار سے جدائی سنتے آباد کڑے جاگرے سنتے پاس یہ زلفوں کو پریشان ایک طرف اکبر و سجاد گے اپنا کو سینی ہلتے تھے میں شکا تھا سامان جب غسلوں کفن سے چکے فرزند علی کو حسن سے کے چلے قبر نبی کو حسن لے کے چلے قبر نبی کو نبی کبھی روزے کے پہنچے تھے کہ ناگہاں کبھی روزے کے پہنچے تھے کہ ناگہاں جاری سواروں کو عبارت لیے ہمراہ آتے ہی اس عورت نے دیا حکم یہ بلا وہ تیروں کی بارش کرو سوجے نہ میرا وہ تیروں کی بارش کرو سوجے نہ میرا پروان نے بڑھ کر کہا تلوار چلے گی روزے نے جا قبر حسن کو نہ ملے گی روزے نے جا قبر حسن کو نہ ملے گی جب ہاتھ پیچھے انہوں نے سنی مرزا سرائی جب ہاتھ پیچھے انہوں نے سنی مرزا سرائی شمشیر ہری میان سے باہر نکل آئی تابوت حسن سے یہ صدا اتنے میں آئی تابوت حسن سے یہ صدا اتنے میں آئی شبیر خدا کے لیے کرنا نہ لڑائی شبیر خدا کے لیے کرنا نہ لڑائی یہ تو ہے یہ بھائی کے نام اس وقت لڑو تم پہلوے بادل میں مجھے دفن کرو تم بہتر ہے یہ بھائی کے نام اس وقت لڑو تم پہلوے بادل میں مجھے دفن کرو تم قرآن مبین صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الطهر الطاهر الطهر الفاضل العلم الظاهر المنصور المعز الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين دورنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومحكم كتابه قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما خص به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب
اللہ نے ہمیں ایک ایسی شریعت عطا کی ہے جو 5 شریعتوں کا مجموعہ ہے. تو اس حیثیت سے ہم اس کی امت بھائی 5 کے ماننے والے 5 شریعتوں پر عمل کرنے والے کچھ حکمت نہیں تو پھر کیا. اور ان 5 شریعتوں میں قدرت نے وہ باتیں رکھی ہوئی کہ جس پر انسان عمل کرے تو اس کے درجات میں اضافہ. آخر قدرت نے اس پر عمل کرنے والے کے لیے تندرستی جسم کے متعلق کیوں ہدایات ہوئی. درجات کی بلندی کے لیے جسم کا موٹا ہونا ضروری نہیں بلکہ درجات کی بلندی کے لیے کردار کا بلند ہونا ضروری ہے. کردار اگر بلند ہے تو انسان بلند ہے. تو یہ شریعت ہمارے کردار کو بلند کرتی ہے، جسم کو موٹا نہیں کرتی. یعنی بعبارت دوسرا جملہ عرض کر دوں کہ کمال بشریت زندگی نہیں ہے، بندگی ہے. بشر کا کمال اگر چاہتے ہیں تو بندگی کس کا بندہ بنے. ہمارے سامنے 2 ہستیاں ہیں. ایک وہ کہ جس نے پیدا کیا اسے کہتے ہیں اب، اور ایک وہ کہ جس نے ہماری تربیت کی اسے کہتے ہیں رب. اب کا کام ہے پیدا کیا، بس پیدا کرنے کے بعد اگر اولاد سے آنکھیں پھرا لی تو صرف اولاد کے لیے باپ ہے، باقی کچھ نہیں. لیکن رب کا کام یہ نہیں ہے. رب کا کام یہ ہے کہ وہ خالق بھی ہے اور آپ کا پالنے والا بھی ہے، اس منزل تک لے جانے والا بھی ہے جس منزل پر کمال انسانیت کہلائی جائے، وہاں پر آپ کو لے جانے والا ہے وہ. تو اب معلوم ہوا کہ اطاعت تو اس کی بھی ہے جسے آپ کہتے ہیں، لیکن بندگی اس کی ہے جسے رب کہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت نے ہمیں باپ کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، لیکن خالق کی عبادت کا حکم دیا، بندگی کا حکم دیا ہے. اے انسان جب تیرے قدم اٹھیں تو دیکھ کہ اب کی طرف اٹھ رہے ہیں یا رب کی طرف اٹھ رہے ہیں. اگر اب سامنے ہے تو صرف اطاعت کرتا جا، آگے بڑھتا جا. لیکن اگر رب سامنے ہے تو پھر عبادت کرتا جا اور آگے بڑھتا جا. بس اسی میں کمال بشریت ہے اور کسی چیز میں نہیں. جسم کے موٹا عمر میں کمال بشریت نہیں ہے. ہاں ادراکات میں، فہم میں اگر کوئی گہرا ہے تو کمال بشریت یہاں سے ملتا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ انسان کے اندر 3 چیزیں ہیں. میں سورہ یاسین کی آیت کو بار بار پڑھتا رہوں گا. هو الذی خلق سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے ہر جوڑے کو پیدا کیا 3 چیزوں سے. ہر جوڑے کو پیدا کیا 3 چیزوں سے. مما تنبت الارض زمین سے اگنے والی چیزوں سے پیدا کیا. ومن انفسهم ان کے نفسوں سے پیدا کیا.
وہ مما لا یعلمون، اور ایک ایسی شے ہے کہ جس کو تم نہیں جانتے. تو معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جسم ہے، نفس ہے، روح ہے. بارے الہ کمال بشریت کس سے ہے؟ جسم سے، نفس سے یا روح سے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ جسم یہ آپ کے سامنے ہے، یعنی جسم وجود یہ ہے دلیل جسم. لیکن نفس، ادراکات، شعور، عقل و فہم، ان کا تعلق ہے نفس سے. اور وہ کہ جس کو ہم نہیں جانتے اس کا تعلق ہے موت اور حیات سے. تو یہ تین چیزیں ہیں. بھائی جسم کے موٹے سے شریعت کے لیے، شریعت کی نظر میں کمال انسانیت نہیں ہے. ہاں نفس کی بلندی سے کمال انسانیت ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ شریعت نے صرف جسم پر نظر نہیں ڈالی بلکہ ادراکات اور فہم پر نظر ڈالی ہے. تب اس نفس کو بلند کہا ہے، تب اس نفس کو بلند کہا ہے. ورنہ نفس اگر مردہ ہے تو انسان بھی پستی میں ہے. نفس اگر بلند ہے تو انسان بلندی پر ہے. بھائی اگر کسی کا نفس یعنی کوئی ادراکات میں اتنا آگے بڑھ گیا ہو، اتنا آگے بڑھ گیا ہو کہ اپنے نفس کو اس بلندی تک پہنچا چکا ہو کہ کہے مجمع عام میں کہ لو کشف الغطا لمزقت یقینا، میں نے اپنے نفس کو اس منزل پر پہنچا دیا ہے کہ اب اگر علی کے نظروں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی یقین میں زیادتی نہیں ہوگی، تب بھی یقین میں زیادتی نہیں ہوگی. یہ نفس کی بلندی ہے. اور نفس جتنا بلند ہوتا جائے گا ادراکات میں زیادتی ہوتی جائے گی. انسان اگر اپنے فہم کو، عقل کو، ادراکات کو، شعور کو بڑھانا چاہتا ہے تو نفس کی بلندی پیدا کرے. نفس کی بلندی کہاں سے آئے گی؟ اب میں آیتیں پڑھ رہا ہوں. ایک تو وہ سورہ کہ جو آپ عیدین پر پڑھا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. بتا رہا ہے خدا کہ نفس کو بلند کیسے کیا جاتا ہے. توجہ کا طالب ہوں، ذرا گفتگو تھوڑا بلند ہو رہی ہے تو میں بہرحال یہی چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے نفس کی بلندی کرو. کمانے کے چکر میں نہ پڑ جانا کہ دولت کما کر اگر یہ چاہو، کوٹھی بنگلہ بنا کر اگر یہ چاہو کہ تمہارا نفس بلند ہو رہا ہے تو تمہاری نظر میں جو وہ بلندی ہوگی ہماری نظر میں پست ہو رہا ہے. نہیں، ادراکات میں، شعور میں، فہم میں، عقل میں تم کمال حاصل کرو. اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. ارے اس رب کی تسبیح کر. کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اس رب کی تسبیح کر جس نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تمہارے جسم میں مساوات قائم کیا. والذی قدر فہدی، اس کی تسبیح کرو کہ جس نے تمہارے لیے پیمانہ مقرر کیا اور پیمانہ مقرر کرنے کے بعد تمہیں ہدایت بھی دیا. تو معلوم ہوا کہ اپنے ہادی کی تسبیح کر، اپنے خالق کی تسبیح کر، اپنے تسبیح بنانے والے کی تسبیح کر. اور اسی طریقے سے تیرا جو وجود ہے اس میں توازن جس نے قائم کیا ہے اس کی تسبیح کر. اس سے نفس بلند ہوگا، کسی اور چیز سے نہیں. اب دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، ابھی تو ساتھ ساتھ رہیں گے آپ. دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے مشہور سورہ کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کے اوپر سب سے پہلے یہ سورہ نازل ہوا، لیکن امت کا کام تو دیکھیے کہ سب سے آخر میں اٹھا کے پھینک دیا. یہ ہے امت. کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا، اے رسول پڑھ. یعنی آپ ذرا تصور کیجیے. میں اب یہی پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کیجیے. کسی مذہب کی بنیاد رکھی گئی دولت پر،
کسی مذہب کی بنیاد رکھی گئی طاقت پر، کسی مذہب کی بنیاد رکھی گئی اقتصادیات پر، کسی کی بنیاد معاشیات پر ہے، لیکن یہ اسلام ہے کہ اس کی بنیاد علم پر رکھی جا رہی ہے، علم پر رکھی جا رہی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے میرے حبیب اس طریقے سے اپنے نفس کو بلند کر کہ اپنے اس رب کا نام لے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے نطفے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس رب کو یاد کر جو تیرے لیے بڑا کریم ہے، ایسا کریم کہ جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے۔ آپ ذرا دیکھیں، علم الانسان، الانسان، انسان کو تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے سے۔ اس انسان سے ہم اور آپ نہیں مراد ہیں، بلکہ وہ انسان کہ جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بلند ہے، یعنی ختمی مرتبہ میں سے مراد ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنا پوچھ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہی بتا، اے بار الہ یہ بتا کہ اپنے حبیب کو تعلیم دینے کے لیے یہ قلم کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ توجہ کا تعلیم، قلم کیوں کہا؟ کہہ دیتا کہ ہم نے اپنے حبیب کو تعلیم دی، زبان سے تعلیم دی، کتاب کے ذریعے سے تعلیم دی، کسی اور کے ذریعے سے تعلیم دی۔ علم بالقلم، جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے سے۔ یہی دنیا کو بتانا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میرا حبیب صرف پڑھنا جانتا ہے، لکھنا نہیں جانتا، نہیں، پڑھنا بھی جانتا ہے، لکھنا بھی جانتا ہے، اور اس طریقے سے کہ اقرا، اقرا جب کہا پڑھ کے دکھا دیا، علم بالقلم کہا تو اس نے لکھ کر دکھا دیا۔ اور عزیزو ایک جملہ کہہ دوں تاریخی کہ اگر نبی لکھنا نہ جانتا ہوتا تو قلم دعوات کیسے مان رہا ہے؟ انسان کو اسے سکھایا، پڑھایا، تعلیم دی، ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ آپ اور ہم کیا جانتے ہیں، ہم اور آپ کیا جانتے ہیں؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ارے تم تو اس صورت میں دنیا میں آئے کہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، تمہارے کچھ عقل نہیں تھی۔ یہ تو اس رب کا کرم ہے کہ تمہیں تمہارے جسم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ تمہارے عقل کی بھی تربیت دیتا رہا، اور تم بڑھتے رہے، اس منزل پر پہنچ گئے۔ تو عزیزو کمال بشریت ہے تسبیح رب میں، کمال بشریت ہے علم کے سیکھنے میں، کمال بشریت ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر سجدہ ریز ہونے میں۔ کمال بشریت مال و دولت کو جمع کرنے میں نہیں ہے، لیکن عزیز و عجیب بات ہے، میں نے 2 سوروں کی کچھ آیتیں پڑھی، سب کے حسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہاں بھی انسان کی خلقت کا تذکرہ ہے اور وہاں بھی اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کی، اس رب کا نام لیا کر کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ وہاں بھی تخلیق انسانی کا تذکرہ ہے۔ میں اب اتنا پوچھوں کہ وہاں بھی انسان کی خلقت کا ذکر، یہاں بھی انسان کی خلقت کا ذکر قرآن میں موجود ہے، لیکن جب انسان کی تخلیق کا ذکر ہے تو حقیقت انسان سے کیوں نہ واقف؟
سب اسم ربک الاعلی الذی خلق، اس رب اعلیٰ کا ذکر کر، تسبیح کر کہ جس نے پیدا کیا ہے. پیدا تو کیا لیکن ہم سمجھ نہیں سکے کہ جسے پیدا کر رہا اس کی حقیقت کیا ہے. اور اسی طریقے سے اقرا میں بھی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. میں اب اتنا پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو جب کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن حسبنا کتاب اللہ، قرآن کافی ہے. ارے قرآن رکھا ہوا ہے سامنے، سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اور اگر سمجھ میں آتا ہے تو حقیقت انسان کو بتا دو جو پیدا کیا جا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ نہیں قرآن تنہا عقل سے نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ کسی اور چیز کو شامل کیجیے تب قرآن سمجھ میں آئے گا. بھائی یہی تو بات تھی کہ نبی جب چھوڑ کر گئے تو دو چیزوں کو چھوڑ کر گئے. انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ کتاب کو بغیر فہم معلوم کے چھوڑے جا رہا ہوں. جب کبھی کتاب میں الجھنا تو اہل بیت کی طرف رخ کرنا سمجھ میں آ جائے گا. نہیں سمجھ سکتے. ارے ایک دو جگہ نہیں، انسان کو کی تخلیق کا تذکرہ کہ انسان کو ہم نے کیسے پیدا کیا قرآن میں سینکڑوں جگہ موجود ہے. کہیں یہ کیا کہ خلق الانسان من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. خلق الانسان من صلصال کالفخار، ارے بھائی کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کی. یعنی مختلف طریقے سے پیدائش کا ذکر ہوتا جا رہا ہے. پیدائش کا ذکر قرآن مجید میں، اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس پیدائش پر ناز کر کے اپنے فرشتوں کے درمیان یہ کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اے فرشتوں، اذ قال ربک للملائکۃ، اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے. فائدہ سویت ہوں، جب میں اسے بنا لوں ونفخت فیہ من روحی، اور میں اپنے روح کو اس میں پھونک دوں فقعوا لہ ساجدین، تو فرشتوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. ابھی تو ایک بات سمندر اس پار والوں کا عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے؟ کہ انسان جرثومہ سے ترقی کرتے کرتے اس منزل پر پہنچا کہ جسے انسان کہتے ہیں، یعنی تمام جراثیم کا مرکز کمال انسان بنا. یہ گویا انسان جو ہے یہ تمام حیوانات کے سے ترقی کرتے کرتے اس مرکز پر پہنچا. تو گویا ترقی پایا ہوا حیوان کا یہ مرکز بنا. یعنی حیوان اور خاص کر بندر ضرور درمیان میں لاتے ہیں. لیکن ابھی تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے اس نظریے کو یکسر باطل کر دیا. کیسے باطل کیا ہے؟ بھائی ان کا تو یہ فلسفہ ہے کہ کیچڑ اور پانی سے مل کر ایک جرثومہ پیدا ہوا، مختلف مراحل سے طے ہوتا کرتا ہوا، مختلف صورتوں کو بدلتا ہوا، یہاں تک کہ آیا وہ بندر کی شکل میں. اور بندر بھی واقعی ایک بات ہے کہ بندر کے اگر بال ہٹا دیا جائے تو اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے. تھوڑا بہت سمجھ تو ہے اس کے اندر بھی. یعنی تمام جانوروں میں سب سے زیادہ بندر ہی سمجھدار ہے. تو انہیں یہی نظر آئے کہ کیونکہ سب سے زیادہ سمجھدار یہ ہے، ہم بھی سمجھدار ہیں، ہو نہ ہو ہم اس سمجھدار جانور کی ترقی یافتہ صورت ہوں. یہ ان کا کوئی ایک فارمولہ ہے. ورنہ انہیں کیا پتا ہے کہ جرثومہ پیدا ہوا یا نہیں پیدا ہوا. یہ ڈارون صاحب وہاں موجود نہیں تھے.
تو ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان ترقی پر جو پہنچا ہے، نیچے سے وہ ہوتا ہوا سینکڑوں مراحل طے کرتا ہوا اس منزل پر آیا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے۔ بھائی یہ نہیں کہا کہ فرشتوں دیکھو ایک جانور ایک جٹوا یہ پیدا کر دے رہا ہوں تمہارے سامنے، بس اس میں نظر رکھنا، جب یہ صورت بدل کر ترقی کر کے انسان کی منزل پر پہنچے تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ ابتدائی سے انسان کی تخلیق کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان ایک اپنی جگہ پر انفرادی نہ ہو۔ یہ کس نے کہا ہے کہ حیوانوں کو ترقی یافتہ نقطہ ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ انی خالق بشرا من طین، میں مٹی کا ایک بشر بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں پتلا بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی، اور اس کے اندر روح پھونک دوں، تب فرشتوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ یعنی یہ ہے کمال انسانیت۔ اور اسی کو قرآن مجید نے دوسری جگہ کہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ، ہم نے انسان کو انتہائی کمال کی بنیادوں پر پیدا کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس کی بنیاد کیا تھی؟ ادھر پیدا ہوا، روح ڈالی گئی۔ اب عظمت انسان کا یہی سے مشاہدہ دیکھیے کیجیے کہ ادھر پیدا ہوا، روح ڈالی گئی، اور ادھر تمام معصوم فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ یہ ہے کمال انسانیت۔ وہ ڈارون والے فلسفے میں انسانیت کو اتنا کمال کہاں ملا؟ بھائی یہ تو ایک عجیب بات ہے کہ اللہ انسان کی پہلے ہی سے تخلیق کا ارادہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد مٹی سے انسان کی صورت بناتا ہے، پھر روح پھونکتا ہے اور انسان پیدا ہو جاتا ہے۔ بھائی کوئی جانور وہاں پر نہیں تھا کہ وہ گھس گھسا کے پٹ پٹا کے انسان بن گیا ہو۔ عجیب ہے، یعنی وہ ڈارون کا فلسفہ ہے، سمندر پار والوں کا فلسفہ ہے کہ انسان مختلف جانوروں کی شکل میں آتے آتے انسان کی منزل تک پہنچا۔ قرآن کہتا ہے نہیں، ہم نے انسان کو ابتدائی سے اس کی بنیادی ہی انسانیت پر رکھی ہے، کہیں حیوانیت کی بات نہیں۔ اور ایک بات عرض کر دوں آپ کے مزاح کے لیے بھی کہ جب قرآن پر نظر ڈالی اس نے اکبر الہ آبادی، تو ایک مرتبہ پکار اٹھے ڈارون کے فلسفے کے متعلق۔ کہتے ہیں کہ ڈارون صاحب حقیقت سے بہت ہی دور تھے۔ میں نہ مانوں گا کہ والد آپ کے لمبو تھے، مجھے نہیں ماننا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ نقطہ انسان حیوانات کا ہے تو کیا بے ادبی ہو جائے گی اگر میں کہہ دوں کہ ڈارون صاحب آپ کے والد صاحب لمبو ہے؟ کیا یہ ایک نہ سمجھنے کی بات، چونکہ انسان کو نہ سمجھ سکا انسان، اس لیے اس کی مرضی جو آئی اسی اپنے مرضی کے مطابق یہ تشریح کرتا رہا۔ مما لا یعلمون، قدرت نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ شاید چیز میں انسان کو تم سمجھ جاؤ، نفس انسان کو سمجھ جاؤ، لیکن روح انسان کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ روح انسان نہ سمجھ میں آئے گی، حقیقت انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ صلو علی محمد پر آ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا عنوان ہے ان تقاریر کا کیا اسلام اور دور حاضر کے تقاضے۔ اسی بات سے میں نے شریعت کی باتیں چھیڑی کہ اگر انسان کو معلوم کرنا ہے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں ہر زمانے میں، تو اس کو پہلے اپنی حقیقت جاننی ہے۔ اور یہ بھی میں کہہ چکا کہ انسان کے لیے ناممکن ہے کہ اپنی وہ حقیقت جان سکے، اس لیے کہ ایک شے انسان میں ایسی ہے کہ جس کے حقیقت سے وہ ناواقف ہے اور ہمیشہ ناواقف رہے گا۔ تو پھر جب یہ حقیقت ہی کو نہیں جانتا، یہی نہیں جانتا کہ انسان کے اجزائے ترکیبیہ کیا ہیں، تو اجزائے ترکیبیہ کا نہ جاننا، ان اجزاء کے تقاضے کیا ہیں، یہ کیسے سمجھ پائے گا؟ اور جب تقاضے نہیں سمجھ سکے گا تو کوئی قانون انسان کے لیے نہیں بنا سکتا
کہ جو ہر مرتبہ ہر وقت ہر جگہ اس کے لیے مفید ثابت ہے. یعنی اللہ ہی کو ایک اختیار ہے کہ جو انسان کا خالق ہے اس کی حقیقت سے آگاہ ہے کہ وہ انسان کو ایک قانون بنا کر دے. چاہے انسان اس پر عمل کرے گا تو ترقی ہوگی، اس سے دور رہے گا تو تنزلی ہوگی. اسی کا نام ہے دین اور مذہب. عزیزو اسی قانون کا، مگر قانون ساز کون ہے؟ اللہ قانون ساز ہے. اور قانون بنانے کے بعد تھمایا کس کو؟ یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس چیز کو میں نے بنایا ہے وہ اسی صورت میں باقی رہے جیسے میں نے بنایا ہے، تو ان ہاتھوں کے سپرد کرنا ہے جہاں دیانت ہو، امانت ہو، صداقت ہو. کرنا کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کی بنائی ہوئی چیز تعویل کے بھیڑ چڑھ جائے. آپ کی بنائی ہوئی چیز بشریت کے ہاتھ میں قانون بشریت بن جائے اور قانون صاحب خود بشر بن جائے. آپ کو ان ہاتھوں میں دینا ہے کہ جن ہاتھوں میں پہنچ کر مطمئن ہو جائیں آپ کہ بھائی ان ہاتھوں میں خرد برد نہیں ہوگا، خرد برد نہیں ہوگا. اسی بات سے قانون خود بنایا اس نے، اور قانون کو سپرد جن ہاتھوں میں کیا وہ ایسی ہی ہاتھ رہے کہ تمام گناہوں سے پاک اور پاکیزہ رہے، صداقت کا مجسمہ رہے، امانت داری کی انتہا تھی، دیانت داری کی انتہا تھی. ارے بھائی اس سے زیادہ ان کی صداقت، دیانت، امانت کیا ہو سکتی ہے کہ جو ان سے انکار کر رہے ہیں، جو کافر ہیں، جو دشمن ہیں، جب صداقت کی منزل آتی ہے تو وہ بھی صادق اور امین کہہ کے پکارتے ہیں. اس سے زیادہ اور ان کی صداقت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے، امانت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ نے قانون بنایا. قانون بنانے کے بعد صداقت کے ہاتھوں میں دیا. یعنی اب یوں سمجھایا جائے اور یوں ہم اور آپ سمجھیں کہ اللہ نے قانون بنایا. بھائی ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے قانون بنانے والے پر، تو فائدہ کیا ہے قانون ہمارے سامنے بھیجا جائے؟ ارے لوگ سمجھ لیجیے، بھائی ایک شخص وہ ہے صلی اللہ محمد والے اس سے ڈریے نہیں، آپ اپنے مطمئن رہیں، سنتے رہیے. ایک کا ذکر ہو رہا ہے جن کی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہے، وہ خود آپ کی نگرانی کر رہے ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بار بار ادھر نہ دیکھیے، ہمیں دیکھیے. شاہ سوارے عرب شاہ نافتا صلوات. نہیں، سب مل کر ایک مرتبہ نعرہ حیدری لگائیں. خلبلی مچ رہی ہے، میں بھی پھر کوشش کرتا ہوں. تو بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک قانون بنایا لیکن ہم پر کسی کو یقین ہی نہیں. بھائی ہم جو شریعت کی باتیں کر رہے ہیں، بھائی شریعت پر تو وہ عمل کرے کہ جو اللہ کی وحدانیت کا قائل، رسول کی رسالت کا قائل، ائمہ کی امامت کا قائل. یہاں کوئی قائل ہی نہیں تو شریعت پر کیوں عمل کرے؟ تو اس بات سے ضروری ہے کہ ایسا شخص جو منکر ہے ان اصولوں کے، اس کو چاہیے کہ اصول ثابت کیا جائے. نہیں بنایا ہے غیر ماننے والوں کے لیے. اسی بات سے اس کو کبھی شکایت بھی نہیں رہی کہ بھائی ہمارا اسلام مٹ رہا تھا، ہمارا قانون مٹ رہا تھا، اے کافروں تم کیوں نہیں اٹھے؟ شکایت ہے مسلمانوں سے کہ قانون مٹ رہا تھا، مسلمانوں میرا کلمہ پڑھنے والے تم کیا کر رہے تھے؟ لیکن میں یہی عرض کر چکا ہوں کہ بھائی مسلمان کرتے کیا؟ محنت مشقت حسین کے جد کی تھی، دادا نے محنت کی تھی، بابا نے محنت کی تھی، نانی کی دولت سرگو ہوئی ہے، نانا محنت اور مشقت سے اسلام کو پھیلایا ہے. جب وہ محنت اور مشقت کی باتیں مٹائی جا رہی ہوں تو درد کسے پیدا ہوگا؟ وارثوں کو درد پیدا ہوگا. اس واسطے حسین ابن علی کو درد
معصوم کو دفن کیا، اس معصوم کو دفن کیا تھا، اس کی قبر کا پتہ نہیں، اس کی زیارت نہیں ہو رہی ہے. ایک دن غش کھا کر روتے روتے غش کھاتے ہیں اور عالم غشی میں دیکھتے ہیں کہ مولا آئے اور کہہ رہے ہیں کہ اے شیخ کیا معصوم کی قبر دیکھنا چاہتا ہے؟ تو شیخ نے دیکھ، مقدس حرمینی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حسین کا گریبان چاک ہے، علی اصغر حسین کے سینے پر لیٹا ہوا ہے، خون گردن سے جاری ہے. کہا اے شیخ میرے معصوم کی قبر میرا سینہ ہے، میرے معصوم کی قبر. اللهم بحق الزهراء وابيها وبالها وبنيها انت تعلم بفقرنا وصاحتنا واحوالنا وذلتنا وذريتنا وغيرها تمام من ذنوبنا واشفينا پورا فرما. والے والے کے بڑے دل شفاعت دیتے ہیں سب کو صحیح رکھا دے گا. بھائیوں نے بڑے پورا کر اللہ کی دانی کی وجہ سے پورا کر اداداری حسین کو خانے اداداری حسین کی طرف کے میں کسی نے کہا تھا کہ ان کی والدہ کے اوپر خالص کا حملہ ہوا اور دعا کیجیے کہ بیماری کربلا کے سلسلے میں اسے شفاعت ملی ہے. یہ حق بڑی بات زیارت. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء زینب بنت العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب العلماء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، یا عزیز النفوس، ایها المدفون بأرض النور، السلام علیکم یا معیز الشیعة والزوار في يوم الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم